رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے جس طرح کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو مٹی اور گارے اور پتھر کی بنی ہوئی قبر ہے، پھر وہاں پر بھی دو دو تین تین دیواریں ہیں، ایک روضہ پاک کی قبر مبارک کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار ہے چاروں طرف سے، پھر اس کے اوپر ایک دیوار بنائی تھی نور الدین زنگی نے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے احاطے کے اندر بڑی موٹی موٹی دیواریں، شاید ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں تو ہمارے ہاتھ کی جو لمبائی ہے وہ چھوٹی پڑ جائے، اتنی موٹی موٹی دیواریں چاروں طرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کے ارد گرد حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، حضور کے تقدس کے لیے، آپ کی تعظیم کے پیش نظر کہ کوئی بد چلن نقصان نہ پہنچا سکے، بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں۔ اب وہاں جاؤ کیا فائدہ ہے، اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں۔ ظالموں، کل کائنات بھی مصطفیٰ کے فیض کو نہیں روک سکتی، کل کائنات حائل ہو جائے مصطفیٰ کے فیض سے، یہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ حجابات، یہ آڑ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم تین دیواروں کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت و جلال کی قسم، 3 لاکھ 3 کروڑ 3 ارب 3 کھرب لا تعداد بھی دیواریں آ جائیں، پہاڑ آ جائیں، حضور کا فیض جسے پہنچنا ہے اسے پہنچ کے رہتا ہے۔ حضور کا فیض منجمد نہیں ہو سکتا، کوئی آڑ کوئی حجاب اسے روک نہیں سکتا، یہ حضور کے فیض کا عالم ہے۔ مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ چاند، یہ سورج ہم سے ہزاروں لاکھوں میل کہیں پر، اور راستے میں کتنی کہکشائیں، کتنے سیارے، نہ جانے کیا کچھ ہے، مگر اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے، سورج کی تپش پہنچ جاتی ہے۔ اگر سورج اور چاند کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی روشنی، اپنی مٹھاس بھر سکتے ہیں فصلوں کے اندر، پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، رنگ اور خوشبو بن سکتی ہے اگر ان کی چاندنی سے اور ان کی روشنی سے اور اس کی حرارت سے اگر مٹھاس بن سکتی ہے، فصلیں پک سکتی ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض دلوں کو کتنا روشن اور طیب و طاہر کرتا ہوگا۔